بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس کے لیکچر میں ہم سوڈو انسٹرکشن ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 16 انسٹرکشن سیٹ میں ڈسکس کر چکے آ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ انسٹرکشن سیٹ میں ڈفرینٹ انسٹرکشنز کیسے ریپرزینٹ ہوں گی ان دی فارم آف دیئر آپ کوڈ، نیمونک، اور ہر انسٹرکشن کی ہم نے ڈسکرپشن وہ چیک کی تھی۔ تو pseudo instructions, these instructions are other than the instructions which are included in the instruction set. A pseudo instruction is a directive to the assembler. Pseudo instruction assembler کو during the assembly language program different directions یہ دے گا how to start, from where to start the program, which address will be the first address of the instruction, address of the first instruction, and when to terminate or end the assembly language program. So different method ways techniques ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے pseudo instructions assembler کو directions دے گی during the assembly language program. So the pseudo instructions are used to control the assembly process. These instructions are also used to reserve memory locations and to establish constants required by the program. جو بھی اسمبلی لینگویج پروگرام ہے، جو بھی پروسیس ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوگا۔ ڈفرینٹ میموری لوکیشن ریزرو کرنے کے لیے ہم سوڈو انسٹرکشن یوز کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ کانسٹنٹ ڈفرینٹ ایڈریسز پہ، میموری لوکیشنز پہ، رجسٹرز میں یا میموری میں اسٹور کرنے کے لیے انسٹرکشن کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ Also, the pseudo instructions, when assembled, they do not generate machine language instructions and as such are not executable. As such کوئی مشین لینگویج کوڈ یہ انسٹرکشن جنریٹ نہیں کرتا، بلکہ اسمبلر کو ڈائریکشن دی جاتی ہیں کہ آپ نے اسمبلی لینگویج پروگرام میں ڈفرینٹ انسٹرکشنز یعنی سوڈو انسٹرکشن کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ تو پہلی جو سوڈو انسٹرکشنز ہیں وہ ORG سے ڈینوٹ ہوتی ہیں جی۔ ORG اسمبلی لینگویج میں ہم لکھتے ہیں اس کو، اس کی ڈسکرپشن یا اس کی ڈیٹیل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوریجن is written in the form of assembly language as ORG. تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ORG کے ساتھ ہم نے ایڈریس لکھا ہوا ہے، اور یہ ایڈریس شو کرے گا کہ آپ کی جو پہلی انسٹرکشن کا ایڈریس ہے وہ کیا ہوگا۔ تو لیٹس سپوز ہم لکھتے ہیں ORG 92H، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی یہ میموری لوکیشن ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کی میموری ہے جس میں ڈفرینٹ میموری لوکیشنز ہم شو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں ORG 92H، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ میموری جو سٹارٹ ہو رہی ہے 00H سے، اس میموری میں لیٹ سپوز یہاں پر 92H کوئی لوکیشن ہے، لیٹ سپوز یہ لوکیشن ہے، اس لوکیشن میں آپ کی جو فرسٹ انسٹرکشن ہے وہ سیو ہو رہی ہے۔ تو جو ORG اس کے ساتھ جو ایڈریس ہے یعنی یہ 92H، دس ایڈریس شوز دی فرسٹ ایڈریس، دی ایڈریس آف دی فرسٹ انسٹرکشن۔ سو ڈسکرپشن میں ہم اس کے کیا کہہ سکتے ہیں، دی فنکشن آف ORG is to provide the assembler memory address where the next instruction is to be located. تو ہم چونکہ اسمبلی لینگویج پروگرام اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور اسمبلی لینگویج پروگرام کی اسٹارٹ میں، تو اسمبلی لینگویج پروگرام کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ فرسٹ انسٹرکشن سے ہے، اور فرسٹ انسٹرکشن جو فیچ ہوگی وہ فرام دی ایڈریس 92H سے فیچ ہوگی۔
تو او آر جی کے ساتھ جو بھی ایڈریس لکھا ہوگا اس کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا ایڈریس آف فرسٹ انسٹرکشن. اینڈ او آر جی از یوزلی the first instruction in the program. Then the operand field of org provides the starting address. Obviously it will be the starting address of the program. اگر لیٹ سپوز او آر جی کے ساتھ کوئی ایڈریس مینشن نہیں ہے، لیٹ سپوز یہاں صرف لکھا ہوتا او آر جی اور 92H کی جگہ کچھ نہ لکھا ہوتا، تو اسمبلر آٹومیٹیکلی جو ایڈریس فیچ کرے گا وہ 0 ہوگا. 0 یعنی یہ جو ایڈریس ہے 00، دس ول بی فرسٹ ایڈریس آف دی انسٹرکشن. آپ کی پہلی انسٹرکشن یہاں پر ہوگی آٹومیٹیکلی. اور اگر ہم یہ انسٹرکشن کہیں اور پہ سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو جو ایڈریس ہم لکھنا چاہ رہے ہیں اس ایڈریس کو ہم نے او آر جی کے ساتھ پروگرام ہم ٹرمینیٹ کرتے ہیں یا اینڈ کرتے ہیں یا جہاں پر پروگرام ہمارا ختم ہو جاتا ہے اسمبلی لینگویج کا، تو یہ لاسٹ انسٹرکشن ہوگی آف آور پروگرام. So org was the first instruction of the program. E and D will be the last instruction of the program. It indicates the physical end of the program and will be the last statement or last instruction in the program. جو نیکسٹ سوڈو انسٹرکشن ہے this is the EQU. It means equate or equal. It provides a mean of giving multiple symbolic names to memory location. ہم ڈفرینٹ میموری لوکیشن یوز کر رہے ہیں ڈفرینٹ نیمز کے ساتھ. لیٹ سپوز ہم یہ کہیں کہ اف وی ہیو اے میموری لوکیشن جو کہ یہاں پر پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے، اس میموری لوکیشن کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ الفابیٹیکلی یا سمبولک جو اس کی نوٹیشن ہے وہ اے سے شو ہو رہی ہے. یہ جو میموری لوکیشن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میموری لوکیشن کو ایک دوسرا نام دیں اور وہ دوسرا نام ہو بی. تو جو انسٹرکشن ہم لکھیں گے وہ انسٹرکشن ہوگی اے ایکویلنٹ ٹو بی، یعنی یہ انسٹرکشن اے ایکویلنٹ ٹو بی ول بی showing that A is the second or A is the another name for B. اچھا جی، نیکسٹ انسٹرکشن A EQU B+5. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میموری لوکیشن ہے جو کہ A سے ریپرزینٹ ہو رہی ہے، اس کا دوسرا نام ہم نے B+5 سجیسٹ کیا ہے. کسی بھی میموری لوکیشن کو ملٹیپل نیم سے ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو انسٹرکشن یوز ہوتی ہے وہ ہے EQU کی. تو ہم کسی بھی میموری لوکیشن کو دو سمبولک نیم بھی دے سکتے ہیں. کسی میموری لوکیشن کو سمبولک اور اس کے ساتھ نومیرک ویلیو بھی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی میموری لوکیشن کو سمبولک ایڈریس اور اس کا نومیرک ایڈریس یہ دونوں بھی دے سکتے ہیں. تو اگر ہم لکھیں اے EQU 10 تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے جو میموری لوکیشن ہے رجسٹر ہے اس کا میموری ایڈریس 10، یعنی 10 اور اے دونوں ایک ہی میموری لوکیشن کو شو کرتے ہیں. اچھا جی، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اے میموری رجسٹر ہے، میموری لوکیشن ہے جس میں 0097H اسٹور ہے، اور ہم نے انسٹرکشن لکھی اے EQU B، تو اس انسٹرکشن کے ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے جس میں 0097H اسٹور تھا یہ ایکول ہے بی کے، یعنی بی میموری لوکیشن کے، اور اس میموری لوکیشن میں 0097H اسٹور ہے. تو اس طرح ہم EQU سوڈو انسٹرکشن یوز کرتے ہوئے کسی دو میموری لوکیشن کو کسی بھی ایک میموری لوکیشن کو دوسرا نام دے سکتے ہیں. BSS stands for block storage starting. This instruction is also a pseudo instruction which is used to reserve blocks of storage location for intermediate or final results. یعنی ہم BSS انسٹرکشن کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ میموری لوکیشن یا بلاکس کو ریزرو کر سکتے ہیں. تو انسٹرکشن لکھی جاتی ہے ان دی فارم آف G BSS 5. لیٹ سپوز 5 نمبر ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، رینڈم نمبر ہے، یہ چینج بھی ہو سکتا ہے. G
BSS5 کا مطلب یہ ہوگا کہ we have to reserve 5 memory locations, the first of which is named Z. Z is the first memory location اور اس کے بعد انکلوڈنگ Z ہم نے 4 مزید میموری لوکیشن سٹور کرنی ہے، ریزرو کرنی ہے. تو یہ ٹوٹل میموری لوکیشن Z کے ساتھ Z+1 Z+2 Z+3 Z+4 these are the 5 different memory location which are reserved for any purpose. ہمیں کسی بھی پرپس کے لیے میموری لوکیشن ریزرو کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے انسٹرکشن لکھی ZBSS5. لیٹ سپوز ہم انسٹرکشن لکھتے ہیں ZBSS، یہ انسٹرکشن ہم لکھ رہے ہیں ZBSS2. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمیں 2 میموری لوکیشن ریزرو کرنی ہے. 2 میموری لوکیشن جو ریزرو کر رہے ہیں اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس Z ہے اور نیکسٹ جو لوکیشن ہوگی یا ایڈریس ہوگا وہ Z+1 ہوگا. تو Z اور Z+1 these are the 2 memory location which will be reserved for any purpose in our assembly language program writing the instruction ZBSS2. تو ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ جو نمبر ہے اس نمبر کو ہم ویری کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. اگر ہمیں 2 میموری لوکیشن چاہیے تو ہم BSS کے ساتھ 2 لکھیں گے. Z بھی چینج ہو سکتا ہے، ہم Z کے علاوہ کوئی دوسری میموری لوکیشن یوز کرنا چاہیں. لیٹ سپوز ہم Z کی جگہ یوز کرنا چاہتے ہیں X اور ہم لکھتے ہیں XBSS2. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ we have to reserve 2 memory location. The starting address of the memory location is X. تو X اور X+1 یہ 2 میموری لوکیشن ہیں جو کہ ریزرو ہوں گی for our assembly language program for data storage using the instruction BSS. اچھا جی، نیکسٹ جو انسٹرکشن ہے وہ BSC ہے. BSC اسٹینڈ فار بلاک اسٹوریج آف کانسٹنٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلی جو انسٹرکشن ڈسکس کی BSS اس میں صرف میموری لوکیشن ریزرو تھی. اچھا جی، سو BSC provides a means of storing constant in memory location in addition to reserving those locations. جس طرح BSS میں میموری لوکیشن ریزرو ہو رہی تھی، BSS میں ایڈیشنل ٹاسک پرفارم ہوگا. میموری لوکیشن بھی سٹور ہو رہی ہے اور میموری لوکیشن بھی ریزرو ہو رہی ہے اور اس میں کانسٹنٹ بھی سٹور ہو رہا ہے. تو اگر ہم انسٹرکشن لکھیں ZBSC5 تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ we have to reserve 1 location which is named as Z and Z have to store a number 5. So we can write BSC instruction in also another form which can be P BSC 5, -6, 7. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے میموری لوکیشن 3 میموری لوکیشنز ہیں. ان نمبرز کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ these are the 3 numbers which will be saved in 3 different memory locations. تو اگر ہم PBSC5 لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ we have to store 5 in memory location P. جو نیکسٹ نمبر ہے وہ ہے -6. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ -6 will be stored in the memory location P+1. So P+1 will store 6 -6. Similarly P+1 کے بعد جو میموری لوکیشن ہے وہ P+2 ہوگی and P+2 will save 7. اگر 3 سے زیادہ نمبرز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ we should select یا reserve more than 3 memory locations. تو جتنے یہاں نمبر لکھے ہوں گے اتنی ہی میموری لوکیشنز ہم ریزرو کریں گے اور انہی میموری لوکیشن میں نمبر سٹور کریں گے. تو 5 کے ساتھ کوئی بیس لکھی ہوئی یا نمبر سسٹم میں
کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ڈیسیمل نمبر ہے، یہ -6 ڈیسیمل نمبر ہے، 7 ڈیسیمل نمبر ہے۔ اگر ہم ہیگزا ڈیسیمل نمبر سیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم جو ہیگزا ڈیسیمل نمبر کی ریپرزنٹیشن ہے ایچ سے ہوتی ہے وہ ہم پھر یہاں لکھیں گے۔ ان ڈیفرنٹ سوڈو انسٹرکشنز کو ہم اسمبلی لینگویج پروگرام میں بھی نیکسٹ ڈسکس کریں گے کہ یہ جتنی بھی سوڈو انسٹرکشنز ہم نے کر لی، ان کو کسی بھی اسمبلی لینگویج پروگرام میں کیسے ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک پروگرام لکھنا ہے جو کہ 3 نمبرز کو ایڈ کرے گا۔ سب سے پہلے ہم نے ان 3 نمبرز کو 3 ڈیفرنٹ میموری لوکیشن میں سیو کرنا ہے، پھر ان کو ایڈ کر کے جو آنسر ہے وہ 4th میموری لوکیشن میں ہم نے اس ریزلٹ کو یا آنسر کو اسٹور کرنا ہے۔ تو ہم نے جو رجسٹر میں ڈیفرنٹ رجسٹر میں نمبر یا ڈیٹا اسٹور کرنا ہے وہ اسٹارٹ ہوگا یہاں سے، جو کہ ہم انسٹرکشن لکھ رہے ہیں ABSC5۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹور 5 ان میموری لوکیشن یا رجسٹر A۔ نیکسٹ ہم نے انسٹرکشن لکھی BSC7، 7 کوئی بھی نمبر ہے جو کہ ہم سیو کرنا چاہ رہے ہیں B میں۔ تھرڈ انسٹرکشن ہم لکھ رہے ہیں BSC-3، مطلب یہ ہے کہ -3 کوئی نمبر ہے وہ اسٹور ہو رہا ہے رجسٹر C میں۔ تو ہم نے 3 ڈیفرنٹ میموری لوکیشن میں ڈیٹا اسٹور کر لیا۔ اب ہمیں ایک اور میموری لوکیشن چاہیے جس میں کہ ہم نے ان کی ایڈیشن کے بعد ڈیٹا اسٹور کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے انسٹرکشن لکھی DBSS1۔ 1 میموری لوکیشن جس کا نام D ہے وہ ہم نے ریزرو کر لی۔ تو یہ جو 3 انسٹرکشن ہے جس ہم نے پہلے ڈسکس کیا، دیز آر یوز ٹو ریزرو اینڈ ٹو اسٹور ڈیٹا، اینڈ دس انسٹرکشن از اونلی یوز ٹو ریزرو میموری لوکیشن۔ اچھا، یہ جو پورشن ہے جس میں کہ ہم رجسٹر میں ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں اور رجسٹر کو ریزرو کر رہے ہیں، اٹ از نون ایز ڈیٹا لاجک۔ اس کمپلیٹ پارٹ کو ہم ڈیٹا لاجک کہتے ہیں، اینڈ دس ڈیٹا لاجک از ریپرزینٹیڈ بائی ڈفرینٹ سوڈو انسٹرکشنز۔ جو ہمارا مین پروگرام ہے جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ORG سے لے کے یہاں تک، اٹ از نون ایز دی پروگرام لاجک۔ پروگرام لاجک میں ہم نے وہ انسٹرکشن یوز کرنی ہے جو کہ ہم انسٹرکشن سیٹ میں پڑھ چکے ہیں۔ سو وی آر اسٹارٹنگ آور اسمبلی لینگویج پروگرام ود ORG 10۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دی فرسٹ ایڈریس اور دی ایڈریس آف دی فرسٹ انسٹرکشن ول بی 10۔ Now we are using the instruction LDA A۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ A رجسٹر کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ ایکومولیٹر میں سیو ہو جائے۔ So after the execution of the instruction accumulator will be equal to A، اور A کی ویلیو ہے 5، یہ 5 ایکومولیٹر میں سیو ہو جائے گا۔ تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکومولیٹر will be equal to 5 which is the value of A۔ نیکسٹ انسٹرکشن ہے ایڈ B۔ ایڈ B کا مطلب یہ ہوگا کہ ایکومولیٹر کے ساتھ آپ B کو ایڈ کریں۔ ایکومولیٹر میں کون سی ویلیو ہے؟ A کی ویلیو ہے، یہ ویلیو B کے ساتھ ایڈ ہو کے جو بھی آنسر ہے وہ دوبارہ ایکومولیٹر ہی میں سیو ہوگا۔ تو ہمیں ٹل دس اسٹیج A پلس B مل گیا۔ A پلس B کی ویلیو اسٹور ہو رہی ہے اس ایکومولیٹر میں۔ جو نیکسٹ انسٹرکشن ہے ایڈ C، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ دوبارہ ایکومولیٹر کے ساتھ C کو ایڈ کریں، تو ایکومولیٹر میں جو A پلس B کی ویلیو سیو تھی وہ C کے ساتھ ایڈ ہوئی، جو بھی آنسر آیا وہ دوبارہ سے ایکومولیٹر میں سیو ہو گیا۔ تو ٹل ناؤ وی ہیو ایڈیڈ ڈیٹا اور ویلیوز آف A, B اینڈ C اینڈ دیئر ریزلٹ از اسٹور ان ایکومولیٹر۔ پھر ہم نے ایک میموری لوکیشن ریزرو کی تھی جس کو ہم نام دے رہے تھے D کا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایکومولیٹر کا ڈیٹا D میں ہم اسٹور کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے انسٹرکشن لکھی STAD۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی ایکومولیٹر کی ویلیو ہے وہ آپ D میں لے جائیں، ایکومولیٹر کی ویلیو آپ D میں لے جائیں۔ تو ہم نے ایکومولیٹر کی ویلیو موو کروا دی، یا ایکومولیٹر سے ویلیو ہم نے D رجسٹر کو شفٹ کروا دی یا موو کروا دی۔ اچھا جی، we have separated our program logic from the data logic with the help of halt instruction. Halt instruction is used in this program
to differentiate the program logic and data logic. So in this way, we have first stored three different numbers in different memory locations, and we have reserved one memory location for the future purpose or result. Then we have added these three different data of different memory locations using different instruction from the instruction set, and finally we have stored the answer or result of our submission data